ہیلو فرینڈز، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اوپن ٹی وی۔ دوستو، ڈائناسورس ہماری دنیا میں رہنے والے دو کامن اسپیشیز تھے۔ ڈائناسورس کیسے رہتے تھے، یہ کھاتے پیتے کیا تھے، اور یہ دنیا سے کیسے ختم ہوئے؟ اس ویڈیو میں آپ کو ڈائناسورس کی دنیا کی طرف لے کے چلوں گی، لیکن یہ سب سائنٹسٹ کا ایک دعویٰ اور تھیوریز ہیں۔ دوستو، 1890 یعنی آج سے 203 سال پہلے دنیا میں پہلی دفعہ ڈائناسورس کے فوسل ملے تھے۔ ایک آدمی ویلین بکلن کو ایک ڈائناسورس کی ہڈیاں ملی تھیں۔ اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ ہڈیاں کس کی ہیں۔ بعد میں ایک سائنٹسٹ رچرڈ اوون نے ان کو ڈائناسورس کا نام دیا۔ ڈائناسورس کا مطلب ٹرائبل لیزرڈ ہوتا ہے، یعنی خوفناک چھپکلی۔ جس دور میں ڈائناسور زمین میں رہتے تھے اس وقت موسم تھوڑا گرم ہوتا تھا۔ زمین پر بڑے بڑے صحرا ہوتے تھے۔ ڈائناسورس مختلف قسم کے ہوتے تھے۔ اب تک 1000 سے زیادہ ڈائناسورس دریافت ہو چکے ہیں۔ یہ زمین پر چلتے بھی تھے، ہوا میں اڑتے بھی تھے اور پانی میں تیرتے بھی تھے۔ پانی میں رہنے والا اب تک ایک ہی ڈائناسور دریافت ہو چکا ہے اور اس کو اسپائنوسورس کہتے ہیں۔ دوستو، اب تک دنیا کے سب سے بڑے دریافت ہونے والے ڈائناسورس کی لمبائی 50 فٹ تھی۔ اس کا وزن 65 ٹن تھا۔ دوستو، ممکن ہے کہ اس سے بھی بڑے بڑے ڈائناسورس اس دنیا میں رہتے تھے۔ ڈائناسور زیادہ تر جھیلوں اور دریاؤں کے آس پاس کے جنگلات میں رہتے تھے۔ بات ان کے کھانے کی جائے تو زیادہ تر ڈائناسور پتے وغیرہ کھاتے تھے اور کچھ ڈائناسور لیزرڈز، کچھوے اور انڈے بھی کھاتے تھے۔ دوستو، آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ کچھ ڈائناسورس تو ایسے بھی ہوتے تھے جو دوسرے ڈائناسورس یعنی اپنے ہی ساتھیوں کو کھا کر اپنی بھوک مٹاتے تھے یا کچھ دن کے وقفے سے پانی پیا کرتے تھے، زیادہ تر کسی دریا سے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈائناسورس اس دنیا سے ختم کیسے ہوئے تھے؟ اس کی صحیح حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن سائنٹسٹ کے پاس اس کا ایک ہی جواب ہے۔ ڈائناسورس کو ختم کرنے کا ذمہ دار ایسٹروائڈ کو کہا جاتا ہے۔ ایسٹروائڈ پتھر کی طرح کے آبجیکٹ ہوتے ہیں۔ یہ سورج کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ یہ سائز میں بہت بڑے ہوتے ہیں۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ یہ ایسا ہی ایک ایسٹروائڈ زمین پر گر گیا تھا جس نے ڈائناسورس کو ختم کر دیا۔ نہ صرف ڈائناسورس بلکہ زمین پر اس وقت رہنے والے جانور بھی مارے گئے تھے۔ یہ ایسٹروائڈ کسی پہاڑ جتنا بڑا تھا۔ دوستو، سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ یہ ایسٹروائڈ زمین سے 72,000 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے ٹکرایا تھا۔ اس ایسٹروائڈ کا وزن 2 کھرب میٹرک ٹن تھا۔ دوستو، زمین پر آتے آتے فرکشن کی وجہ سے ایسٹروائڈ میں آگ بھی لگ گئی تھی، یعنی ایک آگ کا پہاڑ زمین کی طرف تیزی سے گر رہا تھا۔ اس پہاڑ کا ٹمپریچر 20,000 ڈگری سیلسیس تک جا پہنچا تھا۔ آج جہاں میکسیکو موجود ہے، یہ ایسٹروائڈ اسی جگہ بڑھ رہا تھا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اس ایسٹروائڈ سے اتنی زیادہ روشنی نکل رہی تھی کہ زمین پر موجود ڈائناسورس کے جسم اندر سے نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ ایسٹروائڈ زمین سے ٹکرا گیا۔ اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ تھا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ امریکہ نے جاپان پر جو ایٹم بمز گرائے تھے، اس ایسٹروائڈ کا امپیکٹ ان ایٹم بم سے 1 ارب گنا زیادہ تھا۔ یہ ایسٹروائڈ میکسیکو کے اس حصے میں جا گرا جہاں پانی بہت کم تھا۔ کچھ ہی سیکنڈز میں یہ ایسٹروائڈ ٹوٹ پھوٹ کر ہوا میں پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ دوستو، جہاں یہ ایسٹروائڈ ٹکرایا تھا وہاں سے 800 کلومیٹرز کے ریڈیس تک زمین ٹمپریچر 300 ڈگری سیلسیس تک جا پہنچا تھا۔ یہ اتنی ہیٹ تھی کہ سمندر سے بھاپ نکلنا شروع ہو گئی تھی اور زمین میں جگہ جگہ آگ لگ رہی تھی۔ یہ آگ جنگلات میں بھی پھیل گئی۔ اس آگ اور اتنی گرمی میں ڈائناسورس بھاگنا شروع ہو گئے، لیکن ان کے لیے بچنا ناممکن تھا۔ اڑنے والے ڈائناسورس بھی اپنی جان نہیں بچا سکے کیونکہ آسمان سے آگ کی بارش ہو رہی تھی۔ دوستو، اس ایسٹروائڈ کے ٹکڑے ہوا کے اندر پھیل رہے تھے اور زمین پر مختلف گیسیں زمین کے کونے کونے میں پھیل چکی تھیں۔ اسی واقعے نے نہ صرف ڈائناسورس بلکہ کئی دوسرے جانوروں کو بھی ختم کر دیا تھا۔ سائنٹسٹ کو ایسے کئی ثبوت مل چکے ہیں جن سے ان کو پتہ لگا ہے کہ زمین پر ایک ایسٹروائڈ نے تباہی مچا کر ڈائناسورس کو ختم کر دیا تھا۔ سائنٹسٹ کے مطابق اس واقعے کا امپیکٹ کئی سالوں تک زمین پر موجود رہا تھا۔ بہرحال دوستو، اصل حقیقت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہ صرف ایک تھیوری ہے۔ ڈائناسورس کے فوسل آج بھی دنیا کے کونے کونے سے ملتے ہیں، ایسے جانور جو کبھی ہماری دنیا میں ہوا کرتے تھے۔ Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe and on the bell icon to receive all information about my channel.